بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دوسرا حصہ مصائب شہدائے کربلا۔ شہدائے کربلا کے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک۔ یزید کو امیر شام کی وصیت۔ امام حسین علیہ السلام 50 ہجری میں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد بالفعل منصب امامت پر فائز ہوئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ 50 ہجری سے 61 ہجری تک تھا، جو کہ تقریباً 10 سال بنتے ہیں، اور اس سے ظاہری و فعل زمانہ امامت ہے کہ جس میں سے 9 سال اور 4 مہینے امیر شام کی خلافت کے زمانے میں گزارے اور آخری 6 مہینے یزید کی خلافت کے زمانے میں گزارے۔ امیر شام اپنی خلافت اور آمریت کے 40 سال بعد 15 رجب 60 ہجری کو اس دنیا سے چل بسے، جبکہ صلح نامہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ عہد ہو چکا تھا کہ وہ اپنے لیے خلیفہ اور جانشین معین نہیں کریں گے، اور بروایت دیگر 22 رجب کو وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے باوجود امیر شام نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی تھی اور رسمی طور پر اس کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، لیکن جو اہل معرفت تھے جیسے امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، انہوں نے یزید کی جانشینی اور خلافت کی مخالفت کی۔ امیر شام نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب سے بیعت لے لی ہے اور تمام کو تمہارا تابع بنا دیا ہے، لیکن 3 شخصوں سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مخالفت کریں گے۔ نمبر 1 حسین بن علی علیہ السلام، نمبر 2 عبداللہ بن عمر، نمبر 3 عبداللہ بن زبیر۔ اور میری وصیت ان تینوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگرچہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کو اپنی نگرانی میں رکھنا، ان کا خیال رکھنا، اور عبداللہ بن زبیر یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دینا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اگر اس کو موقع مل گیا تو وہ شیر کی طرح تجھ کو پھاڑ کھائے گا، اور اگر موقع نہ ملے تو پھر یہ لومڑی کی طرح چال چلتا رہے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقام جو رسول خدا کے ساتھ ہے اس کو تم جانتے ہو، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اور گوشت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عراق کے لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، لیکن ان کو تنہا چھوڑ دیں گے، اس کے مقام کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اگر وہ تمہارے ہاتھ آ گیا تو اس کے حق اور مقام کو نگاہ میں رکھنا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کرنا، چونکہ ایک اعتبار سے ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ لڑائی کرنے سے پرہیز کرنا۔ یزید کا خط حاکم مدینہ کے نام۔ جب امیر شام اس دنیا سے چلا گیا تو یزید نے باپ کی وصیت کے مطابق مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا، جو کہ اس کا چچا زاد بھائی لگتا تھا۔ خط کا مضمون یہ ہے: اے ولید، فوراً حسین بن علی سے میری بیعت لے لو اور کسی صورت میں بھی مہلت نہ دینا۔ ولید نے رات کے وقت ایک شخص کو بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو بلوایا، جبکہ امام حسین علیہ السلام پہلے سے ہی حالات سے آگاہ تھے۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا، اپنے اسلحے کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، ولید نے مجھے رات کے وقت بلایا ہے۔ رات کے وقت ولید کے پاس گئے، جبکہ مروان بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ولید نے امیر شام کے مرنے کی خبر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد ولید نے
یزید کا خط پڑھا اور حکم سنایا کہ حسین علیہ السلام سے میری بیعت لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تم تنہائی میں یزید کی بیعت پر قناعت نہیں کرو گے، بلکہ تمہاری مراد یہ ہے کہ میں سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت کروں۔ ولید نے کہا ایسا ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس بنا پر اس موضوع کو کل تک رہنے دو اور تو بھی دیکھ لے اور میں بھی اس بارے میں سوچ لوں۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ واپس چلے جائیں، کل صبح جماعت کے سامنے آج سے بیعت لی جائے گی۔ جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے تو اس وقت مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اب حسین تم سے جدا ہو گئے تو وہ ہرگز بیعت نہ کریں گے اور پھر وہ تمہارے ہاتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان بہت بڑا قتل و غارت ہوگا۔ تو مروان نے طنزاً کہا اگر اس لیے تو نے حسین کو چھوڑا ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولید اگرچہ ظالم حکومت کا ایجنٹ تھا لیکن اس میں تھوڑا بہت دین اور دیانت پائی جاتی تھی، اور مروان نے صبح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ آپ میری بات مان لیں، اس میں آپ کی نجات ہے، اور میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ مومنین کے امیر یزید کی بیعت کر لو، یہ طریقہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا وَعَلَى الْإِسْلَامَ أَسْلَامُ إِذْ قَدْ بَالِيَتِ الْإِسْلَامُ بِرَاءٍ مِثْلَ يَزِيدَ وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ الْخِلَافَةَ وَمُحَرَّمَةَ عَلَى آلِ سفیان۔ ایسے اسلام پر میرا اسلام، جبکہ وہ یزید جیسے کہ ہاتھ چڑھ جائے، تو میں نے اپنے جد امجد سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا خلافت آل سفیان پر حرام ہے۔ ہم کسی کے سامنے ذلت سے سر نہیں جھکائیں گے، سرفراز ہیں اور اپنے سر نیزوں پر بلند کرا دیں گے۔ مشیر الاذان ابن نما۔ امام حسین علیہ السلام اور انصار کی مدینے سے مکے ہجرت شبانہ۔ امام حسین علیہ السلام کی ولید سے ملاقات 27 رجب 60 ہجری کو ہوئی۔ امام اس رات مدینے میں اپنے گھر کے اندر رہے۔ ولید نے ہفتے کے دن عصر کے وقت ایک گروہ کو بھیجا کہ اس کے سامنے یزید کی بیعت کریں۔ امام علیہ السلام نے ولید کے پیادوں سے فرمایا کل صبح تک مہلت دو تاکہ آج رات ہم بھی اور تم بھی اس بارے میں غور کریں۔ یہ خبر ولید کو ہوئی تو ولید نے مہلت دے دی۔ امام حسین علیہ السلام اسی رات جو 28 رجب 60 ہجری کی رات تھی اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور اکثر خاندان کے افراد سوائے محمد حنفیہ کے اسی رات مدینے سے مکہ چلے گئے۔ امام علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ شب جمعہ 3 شعبان مکہ پہنچے۔ ترجمہ ارشاد شیخ مفید، جلد 2، صفحہ 31-32۔ کوفیوں کے خطوط۔ امیر شام کے اس دنیا سے جانے اور حسین علیہ السلام کا انکار بیعت نیز مکہ میں تشریف آوری کی اطلاع کوفہ والوں کو ہو گئی۔ کوفے کے شیعوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماع کیا۔ سلیمان کی گفتگو اور یہ بیانات کے بعد امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا گیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ خط لکھنے والوں میں سلیمان بن سرد، مسیب بن بخیہ، رفع بن شداد، حبیب بن مظاہر کے علاوہ دوسرے ایماندار شیعہ تھے۔ کچھ لوگ یہ خط لے کر تیزی سے مکہ امام کے پاس پہنچے اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کوفہ والوں نے دوسرے خطوط بھی لکھے۔ اس طرح 150 خط ہو گئے۔ انہی میں ایک خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں امام کے شیعوں
اور دیگر مومنوں اور مسلمانوں کی طرف سے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔